الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اللہ جل شانہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے یہ حکم قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر دیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ مختلف انداز سے اللہ کے ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جن لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھ رکھی ہے، ان ایمان والوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوتے ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے دل میں نفاق رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن یکساں اور اچھا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ یہ حکم اس قدر اہم ہے کہ مختلف اعمال اسلام میں بھی اسے ملحوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دشمنوں سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، میدان جنگ ہو، تو وہاں بھی اس کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا ملنا ہو تو ثابت قدم رہو
اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حج کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج کے کام انجام دے چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں اللہ کی یاد مطلوب ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اسی لیے چونکہ یہ ہر وقت مطلوب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی اللہ کو یاد رکھتے تھے، اس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ اسی لیے عبادت کی مختلف شکلوں صورتوں کے دن، اوقات، مہینے متعین ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے دن، اوقات، مہینے متعین نہیں ہیں۔ نماز کے لیے 5 وقت مقرر ہیں، فرض نماز کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات کے ساتھ ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، عبادت کی خاص صورت روزہ، یہ رمضان کے ساتھ فرض روزے کی حیثیت سے متعین کیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج مہینوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ احادیث میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے 12-13 تاریخ تک 5 دن 6 دن متعین ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ نماز کے لیے، طواف کے لیے باوضو رہنے کی شرط ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں۔ روزے میں دن کے ہونے کی شرط ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں۔ زکوٰۃ میں استطاعت کی شرط ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں۔ حج میں استطاعت کی شرط ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں۔ اور آدمی کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، کھڑے ہوئے ہونے کی، بیٹھے ہوئے ہونے کی، لیٹے ہوئے ہونے کی۔ عام طور پر یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنا ذکر کرنے سے متعلق فرمایا کھڑے کھڑے بھی ذکر، لیٹے لیٹے بھی ذکر، بیٹھے بیٹھے بھی ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب آدمی ہے بھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا اگر بھول ہو گئی ہے تو پھر یاد کر لو،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لو جب تم بھول جاؤ۔ تو کتنی زیادہ اہمیت ہے ذکر کی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سارے احکام میں مردوں کو حکم ہے، عورتوں کے لیے وہ احکام نہیں، جیسے جہاد میں شرکت کا مسئلہ ہو یا نماز با جماعت کا مسئلہ ہو یا جمعہ کی حاضری کا مسئلہ ہو۔ منع نہیں ہے مگر حکم بھی نہیں ہے کہ کرنا ہی لازم ہو۔ کوئی شریک ہو جائے جہاد میں منع نہیں ہے مگر حکم نہیں ہے۔ کوئی مسجد میں آ جائے نماز ادا کرنے کے لیے، جماعت میں شریک ہو جائے، منع نہیں ہے مگر لازم بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن ذکر سے متعلق کہ مرد کی عورت کی کوئی قید نہیں ہے، مرد کو بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، عورت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ذکر ہی، اللہ کی یاد ہی زندگی ہے، اور اللہ کی یاد نہ ہونا یا غفلت کا ہونا یہی موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ ومن لم یذکر کمثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد نہیں کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندے اور مردے کی، کہ اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ ہے اور اللہ کو یاد نہیں رکھنے والا میت ہے۔ اہمیت سمجھ میں آنے کے لیے یہ ساری باتیں سنا رہا ہوں۔ پوری دنیا کو پوری دنیا یاد ہے، دنیا بنانے والا یاد نہیں۔ چیزوں بھری دنیا میں چیزیں یاد ہیں، چیزوں کا خالق اور مالک یاد نہیں۔ کوئی بیماری پھیل گئی تو بیماری کا ذکر سب کی زبانوں پر ہے، بیماری سے شفا جس کے ہاتھ میں ہے اسی کی یاد نہیں ہے۔ گرمی زیادہ ہو جائے، زمین خشک ہو جائے، بارشیں نہ برسیں، کنویں سوکھ جائیں، بور ویلز میں پانی ختم ہو جائے، تو پانی 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 کا تذکرہ سب کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ پانی کے دینے والے، پانی کے بنانے والے ہی کو آدمی یاد نہیں رکھتا۔ غذاؤں کا مسئلہ ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے۔ اس وقت میں عالم میں بھوک مری چل رہی ہے، اتنے کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اخباروں میں تذکرہ آج کل کے نئے مواصلاتی نظام، انٹرنیٹ اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب میں اس کا تذکرہ چل رہا، لیکن بھوک مٹانے والی ذات کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، جو مجھے پلاتی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں روزی ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کی یاد نہیں۔ آپس میں رشتوں ناتوں میں پائے جانے والے دراڑ اور زندگیوں میں پائی جانے والی تلخیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ مناسب اور نامناسب سلوک کا تذکرہ تو بہت ہے زبانوں پر،
لیکن رشتے ناطے قائم رکھنے والا، رشتے ناطے بنانے والا ہی آدمی. تو اس لیے اس غفلت کو ختم کرنا ضروری ہے. تو آج کی اس مجلس میں اتنے تذکرے کے ساتھ تھوڑا سا تذکرہ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی جو سلوک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، کسی شیخ سے متعلق ہیں، کسی سے اصلاحی ربط و تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جانا چاہیے. ایک وہ پسندیدہ شخص ہے جو ہے نہیں، غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اسے یاد کرنا. غائب کا ذکر. ایک وہ ہے جو ہے، سامنے ہے مگر بہت دور ہے، اس کا تصور کرنا. دونوں میں فرق رہتا. ایک وہ ہے جو سامنے ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اس کا تصور کرنا. اور ایک وہ ہے جو بالکل پاس ہے، سامنے ہے، اس کا تصور کرنا. یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں. اس کے واسطے حضرات صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اہل اللہ نے کچھ الفاظ متعین کیے ہیں. ایک لفظ ہے ذکر اور دوسرا لفظ ہے حضور اور تیسرا لفظ ہے مکاشفہ اور چوتھا لفظ ہے شہود اور پانچواں لفظ ہے معاینہ. اللہ جل شانہ کا ذکر یا اللہ جل شانہ کا تصور اللہ جل شانہ کی معرفت اور علم کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. شعور اور ادراک کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. اس تصور کے فرق کو سمجھانے کے واسطے انسان کے اندرون میں پائی جانے والی جو لطیف قوتیں ہیں، جن کو لطائف کہتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے ذکر کی قسموں کو الگ الگ لطیفے سے مربوط کیا گیا ہے. سامنے نہیں، دکھائی نہیں دیتا، غائب ہے، اس کی یاد، اس کو ذکر کہتے ہیں. سامنے ہے لیکن دور کی مسافت پر ہے، اگر اسے دیکھ رہا، تصور کر رہا اس کو حضور کہتے ہیں. سامنے ہے لیکن تھوڑے فاصلے پر ہے، اسے مکاشفہ کہتے ہیں.
پاس میں ہے، بالکل پاس میں، اس کو شہود اور مشاہدہ کہتے ہیں۔ اب یہ مشاہدے میں آدمی کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی، اس میں وہ کھونا شروع ہو جاتا، ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنی خبر نہیں رہتی۔ اب یہ خبر نہیں ہونے کی بھی دو شکلیں ہیں، تھوڑا تھوڑا بیداری رہتی، تھوڑی نہیں رہتی۔ جیسے اونگنے والا شخص رہتا، سنے جیسا بھی دکھتا، نہیں بھی سنتے رہتا، میرے کو نیند آ رہی اونگ آ رہی بھی سمجھتے رہتا ہوں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جسے گہری نیند لگ جائے۔ اب گہری نیند لگنے والے کو تو اپنی بھی خبر نہیں رہتی، میں سو رہا ہوں اس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ تو ایسا محو ہو جائے اللہ کے تصور میں کہ اپنی خبر نہ رہے، یہ فنا ہے، اور میں اپنے آپ کو بھول گیا ہوں، اسے بھی بھول جائے، یہ فنا الفنا ہے۔ یہ اللہ کے طرف توجہ اور جو دھیان ہوتا ہے اس کے معیارات ہیں الگ الگ۔ اسی غلبہ ذکر کی کیفیت کو اصطلاح تصوف میں شکر کہتے ہیں، اور ذاکروں پر، سالکوں پر اگر وہ صدق دلی اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ پوری توجہ رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہوں، تو یہ شکر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف عمومی ہوش والی جو حالت ہے اسے صاحب کہتے ہیں، سواد سے شکر اور صاحب یہ سالک صادق پر آتا جاتا رہتا ہے۔ اب یہ ذکر کی جو مختلف صورتیں ہیں، ان مختلف صورتوں کو انسان کے اندرون میں اللہ نے اپنی قدرت سے رکھی ہوئی 5 لطیف قوتوں کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ ایک تو وہ قوت ہے جس کا بہت قریبی تعلق ہمارے قلب سے ہے، لطیفہ قلب بولتے اس کو۔ یہ جو لوتھڑا ہے وہ اس کا محل ہے، وہ محل جتنا اچھا رہتا، وہ لطیفہ جتنا اچھا رہتا، آدمی اتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ جو مرحلہ ذکر ہے یہ لطیفہ قلب کا کام ہے، اور تصور کا جو دوسرا مرحلہ حضور کا ہے یہ لطیفہ روح کا کام ہے، اور تصور کے تیسرے مرحلے مکاشفے کا تعلق ہے، وہ لطیفہ سر سے، اور چوتھے مرحلے کا جو اللہ کا تصور ہے وہ مشاہدہ ہے، اس کا تعلق لطیفہ خفی سے ہے، اور اس میں محویت تامہ، پوری طریقے سے ڈوب جانا، نوم غرق جسے کہتے ہیں، اس کا تعلق اخفا سے۔ یہ افعال ہیں ان لطائف کے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا تعلق یا اس تصور کی بہتری اور اس میں درجہ کمال کا پیدا ہونا
اللہ جل شانہ کے آثار، اللہ جل شانہ کے افعال، اللہ جل شانہ کی صفات، اللہ جل شانہ کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں کی تعلیم میں ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا جاتا رہتا ہے، ورنہ تو آج کل فونوں میں بھی لطائف کا تذکرہ آنے لگ گیا ہے، لیکن یہ کہ جب آدمی پر اللہ کی صفت فاعلیت نہ کھلے، اللہ جل شانہ کی صفات کاملہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، اور اللہ جل شانہ کے وجود ذاتی اور وجود تام کی طرف آدمی کی توجہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ جو افعال ہیں ان لطائف کے، وہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے ذکر سے متعلق دو حصے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایک وہ حصہ جو عام لوگوں کے لیے ہے، آدھا حصہ تقریباً گفتگو کا، آدھے سے کچھ زیادہ عام لوگوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ سننے والوں میں سلسلے سے تعلق رکھنے والے احباب بھی ہیں، تو اس لیے وقتاً فوقتاً ان کا بھی تھوڑا بہت لحاظ رکھنا مناسب رہتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی بات سامنے رکھی گئی۔ اب بات کے اخیر میں ذکر سے متعلق پھر ایک عمومی بات کی طرف توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو یاد رکھنے کا مفہوم کیا ہے وہ ذہن میں رہے، اور ان سب اذکار کے ذریعے سے مقصود کیا ہے وہ بھی پیش نظر رہے۔ ابتدائی مرحلے میں عام لوگوں کے واسطے ذکر کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر وقت میں ایسا یاد رہیں کہ ان کے یاد رہنے کی وجہ سے اس حال میں ان کا جو منشا ہے ہم وہ پورا کر رہے ہوں، یہ مطلوب ہے۔ اسی لیے ایک صاحب ابھی عصر کے بعد سوال کر رہے تھے، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے، اور وہ سوال بھی ہے تو یہی کہ ہندوستان کے، لیکن دوسرے ملک میں ہے اس وقت، وہاں سے پوچھی گئی یہ بات کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، تو ہم نے ان کے سامنے، پوچھنے والوں کے سامنے عرض کیا کہ گناہ سے بچنے کا ایک وظیفہ علمی ہے اور ایک وظیفہ عملی ہے اور ایک وظیفہ دعائی ہے۔ اور یہ سوال تو تقریباً ہر تعلق رکھنے والے کے ذہن میں آتا ہی ہوگا کہ گناہ سے بچنے کے واسطے کیا کرنا۔ وظیفہ علمی کیا ہے؟ جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ قرآن شریف میں ہے،
اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے۔ یعلم السر و اخفی، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، کھلی ہو کہ چھپی ہو۔ دوسرے، جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں، دو فرشتے میرے کندھوں پر ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، استحضار رکھنا اس کا۔ تیسرے، جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں، جہاں کر رہا ہوں وہ جگہ، جن اعضاء سے کر رہا ہوں وہ اعضاء، یہ سب گواہی دینے والے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے معزز فرشتے۔ جس زمین پہ کر رہے ہیں وہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اعضاء جوارے کہیں گے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زبانیں گواہی دیں گی، کھال گواہی دے گی۔ قرآن شریف میں بیان کردہ چیزیں ہیں نا، اس علم کا استحضار رہنا، یہ وظیفہ علمی ہے۔ اور وظیفہ عملی کیا ہے؟ بلکہ وظیفہ علمی میں ایک جزیہ اور شامل کر لیجئے، جو بھی برائی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، گناہ سے بچنا بولے تو گناہ کا تقاضا پیدا ہونے کا تقاضا پایا جاتا ہے گناہ کا، تو اس سے متعلق سوال ہے، تو اب گناہ کا جو تقاضا ہوگا وہ یا نفس کی جانب سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے ہوگا، اور یہ دونوں دشمن ہیں، اس کا بھی استحضار رکھنا۔ یہ وظیفہ تو ہو گیا وظیفہ علمی، اور وظیفہ عملی کیا ہے؟ جو بھی خراب کام کرنے کا تقاضا پیدا ہو رہا، تو اس تقاضے کو پورا کرنا نہیں کرنا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ کرنا چاہوں تو کروں، نہیں کرنا چاہوں تو نہ کروں۔ اور کرنے کے واسطے جن اعضاء و جوارح کو آدمی استعمال میں لاتا ہے، ان اعضاء کو استعمال کرے استعمال نہ کرے، اس کا اختیار حاصل ہے۔ کسی کو مارنے کا تقاضا ہوا، سمجھو، اب مارنے کے واسطے ہاتھ کا استعمال کرنا، اب ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا ہمارے اختیار میں ہے۔ کسی کو بری بات بولنے کا ارادہ ہوا، تقاضا ہوا، تو اب یہ بری بات بولنے کے واسطے زبان کو استعمال میں لانا، اب زبان کو کھولنا نہیں کھولنا یہ اختیار میں ہے۔ تو یہ جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے واسطے جو آدمی اپنی توانائی، طاقت، قوت، اعضاء جوارح کو استعمال کرتا ہے، اس کو استعمال نہ کرے، یہ وظیفہ عملی ہے۔ کرنا نہیں کرنا تو اختیار کا ہے نا۔ کبھی کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کرتے، کسی کی بات پر کسی کو بہت غصہ آتا، اور بہت غصہ آ گیا تو پی کے خاموش رہ جاتا۔ باہر نکلنے کے بعد میں کیا بولتا، اگر فلانے صاحب مجلس میں نہیں رہتے تو ان کو ایسی کھری سناتا تھا کہ زندگی بھر بھول نہیں سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقاضا ہوا تھا مگر نہیں کھولا زبان، ہے نا۔ اگر لحاظ نہ ہوتا کہ تم فلاں کے ہو، فلانے ہو، تو میں آج تمہیں دکھا دیتا۔ مارنے پیٹنے کا تقاضا ہوا، سامنے والا بول دیا تم بزدل ہے، سامنے والا بول دیا تم کمزور ہے، سامنے والا بول دیا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ سامنے والا نہ بزدل ہے نہ کمزور ہے،
مگر باوجود اکسانے کے خاموش بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صبر کر لینا، غصے کو پی جانا، یہ اللہ کو بہت پسند صفات ہیں، اس کی بنا پر نہیں کیا۔ تو کرنا نہیں کرنا تو اختیار میں ہے، جب اختیار میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے برے تقاضے کو پورا نہیں کرنا، یہ وظیفہ عملی ہے۔ اور وظیفہ دعائی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس قسم کی جو دعائیں ہیں اور گناہ سے بچنے کی جو توفیق ہے وہ مانگی جاتی رہے، یہ وظیفہ دعائی ہے۔ یہ 3 وظیفے ہیں اور کرنٹ بھی نہیں ہے، اس لیے بات ختم، آواز کا جانا بند۔ اللہ جل شانہ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔